رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی ہر ایک قوم کے عالم اور کاہن آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے پچھلے نبیوں کی آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ فلاں زمانے میں اور فلاں جگہ ایک زبردست نبی ظاہر ہوں گے جو ساری دنیا کے لیے خدا تعالیٰ کا پیغام لائیں گے۔ ان میں بہت سے عالم تو ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے اور تمنا کر رہے تھے کہ اس آخری نبی کی شریعت پر چلیں، لیکن کچھ کاہن وغیرہ ایسے تھے جو آپ کے ظہور سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ آپ کے آنے کے بعد ان کی عزت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ میں وہ ساری نشانیاں موجود تھیں جو آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ اسی لیے جب بھی کوئی کاہن اور عالم آپ کو دیکھتا تو وہ فوراً پہچان لیتا تھا کہ آپ ہی وہ آخری نبی ہیں جن کی خبریں سب دیتے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ دائی حلیمہ عکاظ کے میلے میں گئی۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے، اس لیے وہ آپ کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ میلے میں ایک بہت بڑا کاہن آیا ہوا تھا۔ وہ بچوں کو دیکھ کر ان کے مستقبل کا حال بتایا کرتا تھا۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ ایک دم چیخ اٹھا اور کہنے لگا، قریش کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں! لوگ ایک دم اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے، کیا بات ہے؟ اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو اس بچے کو فوراً قتل کر دو۔ دائی حلیمہ نے جو یہ بات سنی تو فوراً وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چپکے سے نکل گئی اور تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر قریشیوں نے کاہن سے پوچھا کہ وہ کون لڑکا ہے، کہاں ہے؟ کاہن نے کہا، وہ ابھی تو یہاں تھا۔ قریش بغیر سمجھے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ جب انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا تو انہوں نے کاہن سے کہا، یہاں تو کوئی لڑکا نہیں ہے، پھر یہ کیا کہ اس کو ہم کس وجہ سے قتل کر دیں؟ کاہن نے بتایا، وہ تم پر غالب آ جائے گا اور تمہارے خداؤں، بتوں اور دین کو مٹا کر رکھ دے گا۔ اب لوگوں نے وہاں آپ کو بہت تلاش کیا، مگر اس وقت تک حلیمہ آپ کو لے کر کہیں کی کہیں پہنچ چکی تھی، اس لیے وہ سب تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ اسی طرح ایک دفعہ قبیلہ بنی مدلج کے کچھ لوگ مکے آئے۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے تربیت میں تھے۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ سب حیران رہ گئے۔ پھر انہوں نے عبد المطلب سے کہا، آپ اس بچے کی خوب حفاظت کیجیے، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا جو نشان ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ کے اس بچے کا ہے۔ یہ اور اسی طرح کی دوسری باتیں ایسی تھی جن کی وجہ سے سب گھر والے آپ کی حفاظت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ جب تک آپ دائی حلیمہ کے پاس رہے تو وہ خود اور ان کے شوہر جان سے زیادہ آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ جناب حضرت آمنہ کے پاس آ گئے۔ حضرت آمنہ ہر وقت آپ کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتی تھی، کیونکہ وہ بچپن سے دیکھ رہی تھی کہ آپ بہت ہی خاص اور نرالے اور صاف رہتے تھے، اس لیے وہ ہر وقت آپ کا خیال خاص رکھتی تھی، مگر وہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں انتقال کر گئی۔ حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی تربیت میں آ گئے۔ عبد المطلب آپ سے بے انتہا محبت تھی، وہ ہر وقت آپ کی دلداری کرتے، کسی وقت بھی آپ کو اپنے سے الگ نہ کرتے۔ جہاں جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے۔ عبد المطلب بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے ضرور سمجھا کہ مرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں میں سے کسی کے سپرد کر دیا جائے تاکہ آپ کی طرف سے مطمئن ہو جائیں۔ عبد المطلب کے 10 لڑکے تھے، ان میں سے 2 لڑکے ابو طالب اور زبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔
یہ دونوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، مگر ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص لگاؤ اور محبت تھی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب سے زیادہ مانوس تھے، اس لیے عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے سپرد کیا۔ اب وہ آپ کی تربیت اور دیکھ بھال کرنے لگے۔ چنانچہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے۔ ابو طالب اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ غریب اور مفلس تھے۔ ادھر یہ کہ ان کی اولاد بھی زیادہ تھی، اس لیے وہ اور زیادہ پریشان رہا کرتے تھے۔ ابو طالب اور ان کے اولاد جب کھانا کھانے بیٹھتے تو ان میں سے کبھی کسی کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، اس لیے کہ کھانا تھوڑا ہوتا تھا۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر آ گئے تو ان سب نے دیکھا کہ جس دن سب کے ساتھ آپ بھی کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ہر ایک کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اس لیے ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو تاکید کر دی کہ جب کھانا کھانے بیٹھو تو اپنے بھائی محمد کو ضرور شریک کر لیا کرو۔ یہ اور ایسی بہت سی باتیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کی محبت زیادہ بڑھ گئی۔ وہ ہر وقت حضور کا خیال رکھتے، کبھی بات ایسی نہ ہونے دیتے جس سے آپ کو تکلیف ہو، ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، یہاں تک کہ رات کو بھی اپنے پاس سلاتے۔ غرض وہ بات بات میں آپ کے آرام اور خوشی کا خیال رکھتے اور آپ کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ چاہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا ابو طالب کے پاس رہتے ہوئے 4 سال گزر گئے۔ اب آپ کی عمر مبارک 12 سال سے کچھ زیادہ ہو چکی تھی۔ آپ ایک خوبصورت اور خوبصورت بھرپور نوجوان معلوم ہوتے تھے۔ اس تھوڑی سی عمر میں ہی آپ کی ہر بات ایسی تھی جسے دیکھ کر سب تعجب کرتے تھے اور آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ آپ کی گفتگو، آپ کی چال ڈھال اور آپ کے طریقے سے ایسے تھے جیسے بڑی عمر والے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ جب کہیں بچے کھیلتے ہوتے اور آپ وہاں موجود ہوتے تو آپ ان کے ساتھ نہ کھیلتے بلکہ اکثر صرف دور سے دیکھتے رہتے۔ اس عمر میں بھی آپ کی عادت تھی کہ آپ زیادہ تر خاموش رہتے اور تنہائی میں بیٹھتے، نہ کبھی کسی سے لڑتے اور نہ کسی کو برا کہتے۔ ابو طالب آپ کی یہ باتیں دیکھتے تو ان کو بڑا تعجب ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ ان کے دل میں آپ کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت بھی پیدا ہو گئی۔ اب وہ آپ سے بات چیت کرتے تو اس طرح نہیں جیسے عام بچوں سے کرتے ہیں، بلکہ اس طرح بات کرتے جیسے کسی بڑے اور تجربے کار آدمی سے کیا کرتے ہیں۔ اسی زمانے میں ایک دفعہ ابو طالب کا شام کا سفر پیش آیا۔ وہ تجارت کے لیے ایک قافلے لے کر شام چلے جا رہے تھے۔ جب چلنے کا وقت آیا تو حضور نے بھی ان کے ساتھ آنے کی درخواست کی۔ ابو طالب فوراً تیار ہو گئے اور وہ آپ کو بھی ساتھ لے لیا۔ یہ مبارک قافلہ جس میں حضور شریک تھے مکے سے روانہ ہو گیا۔ راستے میں یہ کئی جگہ ٹھہراتا ہوا بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک روز یہ قافلہ شام کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ یہاں ایک سرحدی شہر تھا جس کا نام بصرہ تھا۔ قریش کے قافلے اکثر یہاں ٹھہرا کرتے تھے۔ اس قافلے نے بھی یہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ جس جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا اس کے سامنے عیسائیوں کی ایک بہت بڑی عبادت گاہ تھی۔ اس عبادت گاہ میں عیسائیوں کے ایک بڑے مذہبی پیشوا اور عالم رہتے تھے جن کا نام بحیرہ تھا۔ قریشی قافلہ یہاں اکثر ٹھہرا کرتے تھے مگر بحیرہ راہب کبھی ان کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح اس دفعہ بھی یہ قافلہ یہاں آ کر ٹھہر گیا۔ سب لوگ سستانے لگے، لیٹ کر آرام کرنے لگے۔ اسی وقت قافلے میں بحیرہ کا قاصد آیا۔ اس نے آ کر بحیرہ کی طرف سے یہ پیغام دیا: قریشیوں، میں نے آپ کی دعوت کے لیے کھانا تیار کرایا ہے، اس لیے آج آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں، مگر ہر چھوٹا بڑا آئے، کوئی آدمی رہ نہ جائے۔ قریشیوں کو
اس دعوت پر بہت حیرت ہوئی، اس لیے کہ وہ ہمیشہ اس جگہ ٹھہرتے تھے، مگر بحیرہ راہب نے کبھی ان کی دعوت نہیں کی۔ اسی لیے وہ سوچتے تھے کہ آج کیا خاص بات ہوئی جو راہب نے ہماری دعوت کی۔ غرض یہی سوچتے ہوئے سب قافلے والے عبادت گاہ میں راہب کے پاس پہنچ گئے، مگر یہ لوگ حضور کو پڑاؤ میں ہی چھوڑ کر گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ آپ بچے ہیں، اس لیے آپ کو ساتھ لے جانا ضروری نہیں۔ جب یہ لوگ راہب کے پاس پہنچے تو ایک قریشی نے بحیرہ سے کہا، بحیرہ، آج تو آپ نے بالکل نئی بات کی۔ ہم یہاں سے اکثر گزرتے ہیں لیکن کبھی آپ ہماری دعوت نہیں کرتے، پھر آج کیا نئی بات ہے؟ بحیرہ نے جواب دیا، یہ تو بات تو ٹھیک ہے، مگر آپ لوگ یہاں پڑوس میں آ کر ٹھہرے اس لیے ہمارے مہمان ہیں، میں نے چاہا کہ آپ کے اعزاز میں آپ کی میزبانی کروں۔ بحیرہ نے اپنی مذہبی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھی تھی، اور وہ یہ جانتے تھے کہ اب دنیا کے آخری امت کے نبی آنے والے ہیں۔ اس دفعہ جب قریش مکہ یعنی قریش قافلہ یہاں آ کر ٹھہرا تو انہوں نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا ایک قافلے پر مستقل سایہ کیے ہوئے ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ اب راہب نے دیکھا کہ یہ بادل ایک نوجوان لڑکے پر سائے کیے ہوئے ہیں۔ پھر وہ نوجوان ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو بدلی درخت پر آ گئی۔ بحیرہ نے اس نبی کی جو نشانیاں پڑھی تھی ان میں یہ بھی تھی کہ ایک بادل سایہ کیے ہوگا، اسی لیے انہوں نے اپنا اطمینان کرنے کے لیے سب قافلے والوں کی دعوت کی تاکہ خدا کے رسول کو قریب سے دیکھیں۔ چنانچہ جب وہ لوگ آ گئے تو بحیرہ نے ان سب پر الگ الگ نظر ڈالی، مگر ان میں سے کسی کے ساتھ بھی وہ نشانی نظر نہ آئی۔ اسی لیے راہب نے پھر سے قریشیوں سے کہا، قریشیوں، آپ میں سے کوئی رہا تو نہیں؟ قافلے والوں نے بتایا، ہم سب ہی آ گئے ہیں، صرف ایک بچے کو چھوڑ آئے ہیں، وہ کم عمر ہے، اس لیے ہم نے ساتھ لانا ضروری نہیں سمجھا۔ راہب نے پھر اصرار کیا کہ کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضور کو لایا گیا۔ حارث جا کر حضور کو بھی لے آئے۔ راہب نے دیکھا کہ جب حضور آ رہے ہیں تو اس بادل کا سایہ آپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس کے بعد بحیرہ نے حضور کے بدن کو گھور گھور کر دیکھتے رہے۔ راہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساری نشانیاں نظر آ رہی تھیں جو انہوں نے پیغمبر آخر الزماں کے متعلق اپنی کتابوں میں پڑھی تھی۔ جب سب لوگ کھانا کھانے کے بعد واپس جانے لگے تو بحیرہ راہب جلدی سے حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے، میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو لات اور عزیٰ کی قسم، آپ میری باتوں کا جواب ضرور دیجئے۔ حضور نے فرمایا، لات اور عزیٰ کے نام پر مجھ سے کچھ مت پوچھو، خدا کی قسم ان سے زیادہ ناپسندیدہ مجھے کوئی چیز نہیں ہے۔ بحیرہ نے کہا، تب پھر آپ کو خدا کی قسم میری باتوں کا جواب ضرور دیجئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے بحیرہ کو اجازت دی کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ اب بحیرہ نے حضور سے وہ ساری باتیں پوچھنی شروع کی جو آپ کے ذات سے متعلق تھی۔ راہب نے آپ کی عادات، مزاج، سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے کے متعلق سوال کیے۔ آپ نے بحیرہ کو ہر بات کا جواب دیتے رہے اور جو کچھ وہ پوچھتے بتاتے، راہب آپ کا جواب سنتے اور اپنے دل میں تصدیق کرتے کہ کتابوں میں یہی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ آخر میں بحیرہ نے آپ کی کمر مبارک کھولی اور مہر نبوت کی زیارت کی جو دونوں مونڈے کے درمیان میں تھی۔ بحیرہ نے فوراً اس کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد بحیرہ راہب حضور کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے پوچھنے لگے، یہ بچہ تمہارا کون ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے انکار میں گردن ہلا کر کہا، ناممکن، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس بچے کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو بہت حیرت ہوئی، مگر انہوں نے کہا،
یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ راہب نے پوچھا اور ان کے باپ؟ ابو طالب نے کہا ان کا انتقال اس وقت ہی ہو گیا تھا جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ راہب نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر انہوں نے حضور کی والدہ کے متعلق پوچھا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ ابو طالب نے بتایا کہ ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ تب بحیرہ نے حضور ابو طالب سے کہا سچ کہتے ہو، بس اب جاؤ اور اپنے بھتیجے کو فوراً ان کے وطن پہنچا دو، مگر ان کو ہمیشہ یہودیوں سے بچائے رکھنا، ورنہ خدا کی قسم اگر ان پر ان کی نظر پڑ گئی اور میری طرح وہ بھی ان کو پہچان گئے تو وہ ان کی جان کے دشمن بن جائیں گے، اس لیے کہ تمہارا یہ بھتیجا نہایت عظیم اور اونچے مرتبے کا انسان ہے۔ یہ سمجھ لو کہ میں نے تمہیں نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا، بس اب فوراً انہیں لے کر واپس چلے جاؤ۔ ابو طالب خود بھی دیکھتے تھے کہ ان کے بھتیجے عام بچوں جیسے نہیں ہیں، بلکہ وہ بہت ہی خاص خوبیوں کے مالک ہیں، اسی لیے وہ سمجھ گئے کہ بحیرہ راہب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ ابو طالب آگے نہیں گئے بلکہ یہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔